السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خیام عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ENN TV۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پوسٹ ماڈرنزم یعنی مابعد جدیدیت کے اوپر۔ پوسٹ ماڈرنزم کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ماڈرنزم کو سمجھنا ہوگا، یعنی مابعد جدیدیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں جدیدیت کا فہم حاصل کرنا ہوگا۔ ناظرین، جدیدیت دراصل یا ماڈرنٹی 17ویں اور 18ویں صدی کی ان تحریکوں کے مجموعے کا نام ہے جو کہ روایت پرستی یعنی ٹریڈیشنلزم اور جو چرچ کا ظلم اور استبداد تھا اس کے خلاف رونما ہوئی یا برپا ہوئی۔ اور چونکہ وہ دور ایسا تھا کہ جب چرچ کا ظلم اور بربریت اپنے عروج پر تھا اور جو پادریوں کی اور اہل کلیسا کی تنگ نظری تھی وہ بھی اپنے عروج پر تھی، اس لیے اس کے مقابلے میں اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر عوام کا جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو انہوں نے آزادی اور حریت کی بات کی، اور انہی تحریکوں، انہی سیاسی اور سماجی اور جو فلسفے کی تحریکیں ہیں ان کے مجموعے کو ہم آج جدیدیت یا ماڈرنٹی یا ماڈرنزم کہتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی جو ضرب لگی وہ انہوں نے روایت کے اوپر لگائی، ٹریڈیشنلزم کے اوپر لگائی، اور یکسر ان تمام ٹریڈیشنلز کو، ان ٹریڈیشنز کو، ان تمام روایات کو مسترد کر دیا اور عقل کی بالادستی کو تسلیم کیا اور عقل کو اپنا امام بنا لیا، اور ہر طرح کی ایسی بات جس کی بنیاد عقل کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر بیس کرتی ہو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس ماڈرنٹی کے سفر نے بہت ساری نئی نظریات انسانیت کو دیے، سیاسی میدان میں آزادی، حریت، مساوات اور حقوق اور برابری کے مساوات، اخلاق کے اندر یوٹیلیٹیرینزم یعنی اخلاق کی افادیت کا ایک فلسفہ انہوں نے انسانیت کو دیا، اور اسی طریقے سے معیشت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شروع میں تو وہ کیپٹلزم اور کیپٹلسٹ معاشرے کو انہوں نے تشکیل دیا، پھر اس کے بعد جب مزدوروں کا استحصال اس سے ہونا شروع ہوا تو اسی سے کارل مارکس نے سوشلسٹ جو فلسفہ ہے اس نے جنم لیا۔ تو یہ جو سارا ماڈرنٹی کا پیریڈ ہے یہ بیسیکلی اس ٹریڈیشنلزم یا روایت پرستی کے خلاف عقل کی بنیاد پر لڑے جانے والا وہ فیصلہ تھا، یعنی جو روایت پرستی ہے اس کے خلاف ایک ایسی نئی زبان تشکیل دی گئی، نئی زبان دریافت کی گئی کہ جو روایت پرستی کے اس بت کو توڑنے والی اور ان چیزوں کا جواب دینے والی تھی، اور بالآخر یہ پورے جو یورپ ہے اس کے اوپر چھا گئی، اور اس پورے جو پیریڈ ہے، ٹائم پیریڈ، اس کو یورپ کے نشأت ثانیہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، یعنی رینیسنس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس تحریک کو، ماڈرنٹی کی اس تحریک کو انلائٹمنٹ کی تحریک بھی کہا جاتا ہے، یعنی روشن خیالی کی تحریک، یہ جو تحریک تھی۔ اور اس تحریک نے جب 20ویں صدی میں جب پورا یورپ اس پر یکسو ہو گیا کہ اب تیسری دنیا کی جو قومیں ہیں ان کی جو روایت پرستی ہے اس کو ختم کر کے ہم نے اسی روشن خیالی کو وہاں پر اس کی تنفیذ کرنی ہے، اور اس نفاذ کے دوران انہوں نے اسی شدت سے کام لیا اور اسی ظلم سے کام لیا جس طریقے سے جو مڈل ایجز میں جو چرچ تھا اس کی جو روایت پرستی اور ظلم تھا، اور جس کے ریئیکشن میں آ کے تو ماڈرنٹی کی تحریک نے جنم لیا تھا۔ جب ماڈرنٹی نے بھی وہی طریقہ کار اپنایا تو ظاہر ہے ایک انسانیت کے اندر اس کے خلاف بھی ایک رد عمل پیدا ہوا، اور اس رد عمل کا نام پوسٹ ماڈرنزم ہے، اور جس کو ہم مابعد جدیدیت کہتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک سفر تھا مختصر سا جدیدیت کا یا ماڈرنٹی کا، جس کے بطن سے پوسٹ ماڈرنزم نے اپنا جنم لیا، اور آج ہم اس پوسٹ ماڈرن جو سچویشن ہے اس کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ناظرین، پوسٹ ماڈرنزم جو ہے وہ کسی خاص ٹھوس فلسفے یا ایک منظم فلسفی کا نام نہیں ہے، اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے اور اس بات کو آپ ذہن میں ایک راسخ کر لیجئے کہ پوسٹ ماڈرن ایک سچویشن ہے، اٹس ناٹ میرلی اے فلسفی، ایک محض فلسفہ نہیں ہے بلکہ ایک سچویشن ہے جس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ایک ٹائم کے اندر پھنسا ہوا ایک پیریڈ ہے جس کے اندر آج ہم لوگ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور اس لیے پوسٹ ماڈرنٹی کی کوئی خاص ڈیفینیشن بھی نہیں ہے، لیکن پوسٹ ماڈرنزم کے کچھ بنیادی نظریات ہیں جن کے اوپر اس کی ساری عمارت کھڑی ہے، اور ان 3 نظریات کو میں آپ کے سامنے آپ کو بتاؤں گا۔
اور جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ پوسٹ ماڈرنٹی در حقیقت ہے کیا، وہ سچویشن کیا ہے۔ تو اس کے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سچائی کی اضافیت یعنی کا نظریہ پیش کیا، اور جو میٹا نیریٹیوز ہیں ان کا رد کیا۔ سچائی کی اضافیت یہ ہے کہ پوسٹ ماڈرنٹی نے اس چیز سے انکار کیا کہ جو سچائی ہے وہ کوئی عالمگیر حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے سچائی کو سبجیکٹو بنا دیا، یعنی کہ جو چیز میرے لیے سچائی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے لیے بھی سچائی ہو۔ یعنی اگر رات کو میں کہتا ہوں کہ باہر ابھی اس وقت باہر رات ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ کے لیے بھی وہ باہر اس وقت رات ہو، آپ کے نزدیک وہ دن ہو سکتا ہے، اور آپ بھی ٹھیک اپنی جگہ اور میں بھی اپنی جگہ ٹھیک۔ یعنی سچائی کو انہوں نے سبجیکٹو بنا دیا۔ اب ظاہر ہے جب سچائی کو سبجیکٹو بنا دیا، تو جب عالمگیر کوئی سچائی نہیں ہے، تو انہوں نے پھر میٹا نریٹیوز کو بھی رد کرنے کی بات کی۔ اب میٹا نریٹیوز وہ کس کو کہتے ہیں؟ میٹا نریٹیوز اس بات کو کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام بڑا کامل ہے اور اکمل دین ہے، وہ اس زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے کے بارے میں ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور یہ خدا کی وحی کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا ہے۔ تو پوسٹ ماڈرنٹی یہ کہتی ہے کہ اس سے بڑھ کر فرسودہ بات اور بیہودہ بات، کوئی لغو بات ہو نہیں سکتی کہ آپ اس طریقے سے کی کوئی بات کریں۔ اور جیسے کوئی کہے کہ جی جمہوریت انسانیت کے لیے کی فلاح کے لیے بہت ضروری ہے، یا اشتراکیت اکنامک پراسپیرٹی کے لیے بہت ضروری ہے، تو پوسٹ ماڈرنٹی نے اس ہر قسم کے جو بیانیہ ہے، اس کو وہ کہتے ہیں میٹا نریٹو، کہ یہ جو بیانیے ہیں ان کا رد پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ہر چیز کو ہم رد کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا نظریہ انہوں نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ دنیا کے ایک غیر حقیقی ہونے کا نظریہ، یعنی ہائپر ریئلٹی کا۔ اس چیز کو آپ غور سے سمجھیے گا کہ یہ نظریہ یا یہ سوچ ہے کیا، یہ فکر کیا ہے۔ مابعد جدیدیت کے یا پوسٹ ماڈرنٹی کے مطابق ہم جو یہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو یہ دیکھ رہے ہیں، جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ریئلٹی نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے، اس کی حیثیت سچائی کی نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتایا کہ وہ الٹیمیٹ سچائی کو یا ایک سچائی کو آبجیکٹو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم وہی کچھ دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس سارے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہائپر ریئلٹی ہے۔ اور ہائپر ریئلٹی کیا ہے کہ بودریالڈ نے کہا تھا کہ دا سیمولیشن آف سم تھنگ وچ نیور ریئلی ایگزسٹ، کہ جو ایک ایسی چیز کی تمثیل جو کبھی وجود ہی نہ رکھتی ہوئی ہو، اور یہ ہم ایک ایسی ہائپر ریئل سوسائٹی کے اندر جی رہے ہیں کہ جس کی حقیقت اصلی نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دے سکتا ہوں کہ میڈیا کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ میڈیا کا جو ایک کنزیومر جو اورینٹیڈ کلچر ہے ہماری سوسائٹی میں، میڈیا نے جس کو پیدا کیا، اس کے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ہمارے ہاں ایڈز چلتے ہیں، اشتہارات چلتے ہیں، تو وہ اس چیز کی اصل کے بارے میں نہیں بتا رہے ہوتے، بلکہ وہ اس کو ایک سائن ایکسچینج ویلیو، اس کو ایک سائن سے وہ اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ جیسے اگر ایک ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ ہے یا اشتہار ہے، تو اس کو ایک ایسے سائن سے جوڑ دیا جائے گا کہ اس کا استعمال کرنے والا کیوٹی سے بچے گا اور اس کے دانت مضبوط ہوں گے، یا کوئی دوسرا ٹوتھ پیسٹ اس کو اس چیز سے جوڑ دے گا کہ اس کو یوز کرنے والے کے دانت سفید ہوں گے، یا اس طریقے سے فیئرنس کی جو کریم ہے، یا باقی اس طرح کی چیزیں۔ تو انسان اس پوری جو میڈیٹڈ ریئلٹی ہے، ہم لوگ اس کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور جیسے مطلب اس چیز نے تاریخ کی اہمیت کو بھی گھٹا دیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آگے جا کے میں بات کروں گا۔ اور تیسری جو وہ بات کرتے ہیں رد تشکیل جس کو کہتے ہیں، ڈی کنسٹرکشن کا۔ ظاہر ہے جب بعد جدیدیت یا ماڈرنٹی کے نزدیک جمہوریت، اخلاق، حقوق، آزادی، مذہب، خدا، مساوات، یہ ساری چیزیں محض داستانیں ہیں، ان کے نزدیک یہ صرف متس ہیں، میتھولوجیز کی کچھ داستانیں، جس طرح ایک داستانیں ہوتی ہے دیومالائی داستانیں، ان کی حیثیت بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ان سب نے ان کو مابعد جدیدیت نے ان تمام جو میٹا نیریٹیوز ہیں اس کو رد کیا، اور پوسٹ ماڈرنٹی یہ کہتی ہے کہ جو میٹا نیریٹیوز ہیں، یہ تشکیل شدہ جو سچائیاں ہیں، ان کی رد تشکیل ہونی چاہیے، یعنی ان کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا چاہیے، اور ان کے مابعد جدیدیت کے جو یہ رد تشکیل ہے، ڈی کنسٹرکشن ہے، اس سے جو کوئی کسی طریقے کا جو اصول ہے، ضابطہ ہے، یا کوئی ٹیکسٹ ہے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ جیک دریدا نے اس کو پیش کیا تھا، اس کانسیپٹ کو اپنی کتاب کے اندر، اور وہ یہ کہتا تھا کہ جو معنی ہے اس کو ٹیکسٹ کے اندر
ڈھونڈنا چاہیے. یعنی ٹیکسٹ کو رائٹر سے آپ الگ کر کے دیکھیں، ٹیکسٹ کو اٹ سیلف اس کے اندر آپ معنی کو ڈھونڈیں اور اس کو ڈی کنسٹرکٹ کریں اس کے معنی کو. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہے، اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ یورپ کے اندر جو آئے دن کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں ہوتی ہیں، جو کہ جس طرح کتب لکھی جاتی ہیں یا کارٹونز بنائے جاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک ایسی چیز کو، ہر ایک ایسی ٹیکسٹ کو، ہر ایک ایسے پرسنالٹی کو ڈی کنسٹرکٹ کریں جو کہ میٹا نیریٹیوز کی اس فارم میں جو پہلے اس سے پوسٹ ماڈرنٹی سے پہلے موجود تھی. تو ظاہر ہے ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک عام مسلمان کے دل میں کس مقام پر ہے. وہ اس کو اسی انداز سے ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ظاہر ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے پوسٹ ماڈرنٹی کی کہ جس کے اندر آج ہم جی رہے ہیں. میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا کہ پوسٹ ماڈرنٹی صرف فلسفہ نہیں ہے. اس کے اندر فلسفے کی بحثیں تو ضرور ہیں، لیکن یہ فلسفہ نہیں، ایک سچویشن ہے، ایک کنڈیشن ہے، اور اس کنڈیشن کے اندر ہم لوگ جی رہے ہیں. اور یہ ساری ٹیکنالوجی اور یہ میڈیا اور یہ گلوبلائزیشن اسی کا ہی نتیجہ ہے.